السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا ذہین تھا، میں اسے پڑھانا چاہتا تھا، مگر سب اسے کالے رنگ کا طعنہ دیتے۔ اسکول میں بچے اسے کالو کالو کہہ کر چڑھاتے۔ پرنسپل نے یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا کہ اسے اپنے ساتھ کام پر لگاؤ، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا، مگر بیٹے نے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنی محنت سے اسے اسکالرشپ ملا، یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اسے گولڈ میڈل دینے کے لیے مہمان خصوصی جب اسٹیج پر پہنچے تو میرے بیٹے پر نظر پڑتے ہی منہ چھپا کر رونے لگے، کیونکہ بابا میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، آپ یہ کتاب ردی میں بیچ دیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے اپنا بستہ میرے سامنے رکھا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں حیران پریشان اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے میں سے خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اگلے ہی پل میری آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئیں۔ اندر سے مجھے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی میرا بیٹا زمین پر گھٹنوں میں منہ دیے رو رہا تھا۔ اس کا رونا میرا دل دہلا گیا تھا۔ آج تک میں نے حسن کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ مجھے سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں تو یہ آپ کی بھول ہے بابا۔ میں اگر آگے نہیں پڑھنا چاہتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس فیصلے پر زور نہیں دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں سخت لہجے میں بولا تھا کہ کیا ہو گیا ہے حسن، کس بات کے لیے رو رہے ہو، اور یہ پڑھائی کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تم تو اتنے ذہین ہو اور پیرنٹس میٹنگ میں بھی تمہاری اتنی تعریف ہوئی ہے، پھر ایسی کیا بات کر رہے ہو کہ ابھی تمہاری امی آ جائیں گی، ان سے میں بات کرتا ہوں، تمہارا دماغ درست کریں گی۔ آج تم نے ردی میں کتابیں بیچنے کی بات کر دی ہے، لیکن آئندہ اگر تم نے یہ بات دہرائی تو میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ میری بات سن کر میرا بیٹا بولا تھا کہ کیوں برا حال کر دیں گے آپ؟ یہ سماج، یہاں کے لوگ مجھے پڑھنے دیں گے بابا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاؤں گا؟ میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی سوچ گھٹیا ترین ہے۔ یہاں پر کالے کورے کا اور امیر غریب کو فوقیت دی جاتی ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف پیسے والے لوگ آباد ہو سکتے ہیں۔ ہم جیسے غریب صرف اور صرف سسک کر مر جائیں گے اور ہمیں کوئی سمجھنے والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل کپ کپا اٹھا تھا۔ آج سے پہلے حسن نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اتنا غصہ ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کو زمین سے اٹھا کر بستر پر بٹھایا تھا، اور ابھی بھی وہ ہنوز روئے ہی جا رہا تھا۔ اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہوا کیا ہے؟ تم اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ کس بات کی تمہیں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے؟ میری جان، اپنے بابا کو بتاؤ تو صحیح۔ جبکہ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولا، کیا بتاؤں بابا؟ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بس مجھے اتنا معلوم ہے۔ مجھے اب اسکول نہیں جانا۔ جو آج تماشا اسکول میں ہوا ہے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ اور ہاں، یہاں کے اساتذہ بھی میری سمجھ سے باہر ہیں۔ شرم آتی ہے مجھے ایسے نظام پر۔ کاش میں اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا۔ ایک 14 سالہ بچہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا اور میں نے حسن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کہ دماغ درست ہے تمہارا؟ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے مجھ سے دور ہو گیا تھا اور اچانک ہی روتے ہوئے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ وہ ایسے برتاؤ کیوں کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور کمرے سے باہر نکلا، لیکن وہ گھر سے جا چکا تھا۔ میں وہیں برآمدے کی چارپائی پر سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ آج سے پہلے حسن نے کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ کہیں مجھے بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر حسن نے ایک بات اپنے دماغ پر سوار کر لی تو وہ کبھی بھی آگے نہیں پڑھ پائے گا، اور جتنی اذیت دنیا اس کو دے دیتی ہے، یہ چیز میرا دل جلا کر رکھ دیتی ہے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا تھا اور اس کی ماں کو فون لگایا تھا۔ پہلی بیل پر ہی میری بیوی نے کال ریسیو کر لی تھی۔
وہ ہیلو بولتی اس سے پہلے ہی میں بولا کہ جہاں پر بھی ہو فوراً گھر آؤ، ہماری اولاد مشکل میں ہے اور اسے ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی کیا ہوا ہے شمس، میں مارکیٹ آئی ہوئی ہوں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ جبکہ میں بے اختیار بولا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تمہیں اپنی شاپنگ اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے تمہاری اولاد کتنی رو رہی ہے، مرنے کی باتیں کر رہا ہے وہ۔ جبکہ اس بار اس کا بھی دل دہل گیا تھا اور وہ بے اختیار بولی کیوں، کیا ہوا حسن، ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ میں غصے سے لال ہوتے ہوئے بولا کہ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، جتنی شاپنگ کرنی تھی تم کر چکی ہو، اب گھر لوٹ کر آؤ، مجھے تم سے ڈسکشن کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور حسن کہاں پر ہے؟ اس کی بات کا میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ماں تھی، ہر بات کا حق رکھتی تھی۔ میں فوراً بولا کہ باہر چلا گیا ہے اور روتے ہوئے گیا ہے۔ جبکہ وہ بے اختیار بولی اب جا کر اسے ڈھونڈے تو اور گھر لے کر آئیں، اس کا دماغ جب خراب ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی وہ غلط قدم اٹھا لے۔ اس کی بات سن کر میرا بھی دل دہل گیا تھا اور میں فوراً بولا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن تم جلدی گھر آ جاؤ، لوٹنے کی کوشش کرو جلدی سے، مجھ سے زیادہ وہ تم سے اٹیچ ہے۔ میری بات سن کر اس نے جی کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں اپنا موبائل جیب میں ڈال کر گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ میرا رخ سلیم بھائی کی دکان کی طرف تھا، زیادہ تر وہ ان کے پاس ہی جاتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، کبھی بھی کالے پر گورے کو فوقیت نہیں دیتے تھے اور نہ ہی امیر پر غریب کو۔ وہ ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ میں سلیم بھائی کی دکان پر پہنچا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق حسن ان کی دکان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ بابا آپ جائیں، مجھے کچھ دیر یہاں بیٹھنے دیں۔ جبکہ میں نے غصے سے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اس کے دیکھتے ہوئے بولا کہ چلو میرے ساتھ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تماشا بنایا ہوا ہے تم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، گھر چلو۔ جبکہ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا اور نہایت غمگین لہجے میں بولا کیوں جاؤں میں گھر، کیا دیا ہے اس گھر نے مجھے سوائے رسوائی کے؟ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، یہیں رہوں گا میں۔ اس کی باتیں سن کر سلیم بھائی بھی اپنا کام چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سلیم بھائی نے مجھے اشارے سے ٹھنڈا رہنے کا بولا تھا اور حسن کا ہاتھ تھام کر دکان کے اندر لے گئے تھے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا، مجھے اب اپنی بیوی کا انتظار تھا۔ میں سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میرا بیٹا رو رہا تھا، مجھ سے بیزار ہو رہا تھا اور یہ چیز مجھے بے حد تکلیف دے رہی تھی۔ گھر آ کر بھی میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری بیوی پریشان سی گھر میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کہاں ہے حسن، آپ اسے ڈھونڈنے نہیں گئے ابھی تک؟ سامان رکھتے ہی وہ مجھ پر چڑھ دوڑی تھی، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ حسن گھر نہیں آ رہا، وہ سلیم کی دکان پر ہے۔ کیا کروں؟ بولا گھر چلو تو بدتمیزی کر رہا تھا اور ابھی جس قدر اس کی حالت خراب لگ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زور زبردستی کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر میری بیوی میرے برابر میں بیٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ ہوا کیا ہے ایسا جو حسن اتنا زیادہ عجیب برتاؤ کر رہا ہے؟ آپ اس کے اسکول میں معلوم کریں، یقیناً اس کے رنگ پر کسی نے کوئی مذاق بنایا ہوگا، ورنہ آج تک اس نے کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی وہ کبھی روتا ہے۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ معاملہ صرف رنگ کا نہیں ہے، معاملہ امیری غریبی کا بھی ہے، اور کچھ ہوا تو ہے اس کے اسکول میں جو اس کو اندر تک توڑ گیا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو سلیم بھائی کی دکان پر، وہ تمہیں دیکھ کر گھر آ جائے گا تاکہ ہم دونوں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میری بیوی نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور گھر کو تالا لگا کر ہم دونوں سلیم بھائی کی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میرا بیٹا اداس تھا اور وہ رو رہا تھا۔ یہ چیز میرا دل عجیب کر چکی تھی اور میں سلیم بھائی کی دکان کے پاس پہنچا تو اندر سے ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میری بیوی تڑپ کر ان کی دکان کے اندر گئی، سامنے ہی وہ سلیم بھائی کے سینے سے لگا زاروں قطار رو رہا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا، اس کا رونا میری جان لے رہا تھا۔
میری صرف ایک ہی اولاد تھی اور اس پر بھی میں اپنی جان نچھاور کرنے کو ہر لمحہ تیار کھڑا رہتا تھا۔ میری بیوی تڑپ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی کہ حسن ہوا کیا ہے؟ میری جان اس کی آواز سننے کی دیر تھی کہ میرا بچہ سلیم بھائی سے علیحدہ ہوا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کا ضبط مزید ٹوٹ گیا تھا اور اتنی شدت سے رویا تھا کہ ہم سب بوکھلا کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سلیم بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ یہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے اس سے پوچھو۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا، جبکہ میں پریشان سا ہوں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ جانے اس کے کان میں کیا سول پھونکی تھی کہ وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سلیم بھائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کا خیال رکھیں، یہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بہت برا ہوا ہے، تم پوچھو اور اگر اسکول والوں نے کچھ کیا ہے تو لازمی شکایت لے کر جاؤ۔ ہر بار ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اکثر اوقات حسن باتوں ہی باتوں میں مجھے اور میری بیوی کو بتاتا تھا کہ اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، دراصل میرے بچے کا رنگ کالا تھا، جس کی وجہ سے اسکول کا ہر بچہ اسے کالو، کبھی کالا بھیڑیا، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی نام رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اکثر مجھ سے شکایت کرتا تھا۔ کئی بار میں نے اس کی کلاس ٹیچر سے درخواست کی تھی کہ آپ بچوں سے منع کریں، ایک چھوٹے بچے کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ٹیچر ہمیشہ کہتی تھی کہ ہاں ہم بچوں کو ٹوکتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے سے کیا ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب کب تک ہم بچوں کو ٹوکتے رہیں گے؟ اور ان کے اس جواب نے مجھے کافی مایوس کر دیا تھا، لیکن آج جو رویہ حسن اپنا رہا تھا اس نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تھا جبکہ میری بیوی اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ماں بیٹے کے درمیان جو ایک مخصوص رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک باپ بیٹے کے درمیان نہیں بن سکتا، اس لیے میں نے کمرے میں جانا ٹھیک نہیں سمجھا، بلکہ برآمدے میں ہی پریشان سا بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میری بیوی کمرے سے باہر آئی، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں نم، اور یقیناً وہ بھی حسن کے ساتھ خوب روئی تھی۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ روتے روتے وہ بے اختیار بولی، کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیا جس سے میرا بچہ گورا ہو جائے؟ اس کی زندگی خراب ہو گئی ہے شمس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا بچہ ختم ہو چکا ہے۔ آج جو باتیں اس نے بتائی ہیں وہ اسے اندر سے توڑ چکی ہیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں شمس، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا ورنہ وہ کچھ کر لے گا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں نے اس کو جھنجھوڑا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کہ میرے ساتھ الٹی باتیں نہ کرو اور نہ ہی آنسو بہاؤ۔ اگر ہم نے رونے بیٹھ جانا ہے تو حسن کو کون سنبھالے گا؟ مجھے صرف بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ حسن بتا رہا ہے کہ آج اس کو ساری کلاس کے سامنے اس کی پرنسپل میم نے اس کو بہت ذلیل کیا، غلطی سے وہ ان کے پاؤں پر چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے اور اسے کلاس سے دھکیلتے ہوئے بولی کہ تم جیسے بچے صرف اور صرف میکینک کی دکان پر کام کرتے ہیں یا پھر گلیوں میں جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، اسکول نہیں پڑھتے، اور ساتھ میں اس سے واش روم بھی صاف کروایا تھا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک انہیں کیا ہوا، ورنہ وہ تو بہت ہی اچھی پرنسپل ہے۔ اسی وجہ سے آج اس کا دل بہت ٹوٹ گیا ہے۔ کہنے کو انہوں نے صاف لفظوں میں اسے کالا نہیں کہا، مگر ان کا برتاؤ اس کے ساتھ اسی لیے خراب ہوا ہے کیونکہ وہ کالا ہے۔ اپنی بیگم کی بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ پرنسپل میرے ہاتھ سے گئی، اگر کل میں نے اس کا دماغ درست نہ کیا تو میرا نام بھی شمس نہیں۔ یہ سمجھتی کیا ہے میرا بیٹا لاوارث ہے؟ میں فیس بھرتا ہوں، ایسے کیسے وہ میری اولاد کے بارے میں بکواس کر سکتی ہے؟ میرے بچے کی حالت دیکھو، صبح سے روئے جا رہا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں اس نے، ان کے اسکول کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں۔ مزید کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی میری بیوی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ شمس آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ حسن کا کہنا ہے کہ اگر بابا وہاں گئے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، بنا بتائے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جوان خون ہے، بڑا ہو رہا ہے، سب چیزیں سمجھنے لگا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری غیر موجودگی میں اس نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھا لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس حسن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بولا تھا کہ حسن کیوں منع کر رہا ہے؟ کیا ہے اسے ڈر؟ کوئی ڈر رہا ہے یا پھر کچھ اور بات ہے؟
میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ حسن کو کوئی نہیں ڈرا رہا، حسن بے وجہ گھبرا رہا ہے کہ اگر بابا نے جا کر وہاں پر تماشا لگایا تو سب کو ایک بار پھر میرا مذاق بنانے کی وجہ مل جائے گی، مگر اس نے اب طے کر لیا ہے کہ وہ اسکول نہیں جائے گا، اور حسن کو میں بھی اب فورس نہیں کرنا چاہتی۔ جب تک وہ گیپ لے رہا ہے اسے لینے دیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ جبکہ میں فوراً بولا تھا کہ نہیں، اس طرح اس کا سال برباد ہو جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم حسن کو سمجھاؤ، وہ اب 9 کلاس میں جائے گا، اسے بورڈ کے امتحان دینے ہیں۔ جبکہ وہ بولی تھی کہ حسن کی حالت ایسی نہیں ہے شمس کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو سمجھا پائے، وہ بہت ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کس طرح رو رہا تھا۔ ایک 14-15 سال کا بچہ جب اس طرح ٹوٹ کر روتا ہے نا، تو میں جانتی ہوں اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب میں نے بھی ایک وقت تک برداشت کیا تھا، میں اپنا بچہ اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ہم تھوڑے دن رک جاتے ہیں، حسن خود اپنے لیے کوئی فیصلہ لے لے گا۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ پڑھائی کا کتنا شوقین ہے، وہ زیادہ دن خالی نہیں بیٹھ پائے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، ورنہ ارادہ میرا پرنسپل کا دماغ درست کرنے کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ بیت گیا، مگر حسن میں بالکل بدلاؤ نہیں آ رہا تھا اور کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی بھی اب کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کا پریشان رہنا مجھے اب عجیب اذیت میں ڈال رہا تھا، لیکن اب میں مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارنا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھا کتاب پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تو ایک دم وہ مڑا تھا اور اپنی کتاب بند کر دی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا کہ مجھے معلوم ہے بابا اب میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ دراصل میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے منہ سے پڑھائی کا انکار کر کے دوبارہ پڑھائی کی ہی بات کرنا مجھے عجیب شرمندگی سے دوچار کر رہا تھا۔ بابا، میں پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی ٹیچر کو میرے لیے گھر ہائر کر سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا تھا کہ ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں، تم اسکول سے پرائیویٹ پیپر دے دو۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور میں نے بے اختیار اس کو سینے سے لگا لیا تھا اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا کہ آج تم نے مجھے ایک بار پھر فخر کرنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری ماں اور میں بہت پریشان تھے حسن، تم اب دل لگا کر پڑھنا، باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ جبکہ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور خاموشی سے دوبارہ اپنی کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ میں خوشی خوشی کمرے سے باہر آیا تھا اور اپنی بیوی کو تمام تفصیل سے آگاہ کیا، جبکہ وہ بھی بہت خوش تھی کہ حسن کے کمرے میں گئی تھی، اور اگلے روز میں نے اس کے اسکول میں جا کر اس معاملے کے لیے اپلیکیشن جمع کروا دی، اور خدا کا شکر تھا کہ وہ 2 دن بعد ہی اس کی اپلیکیشن قبول ہو گئی تھی اور اسے پرائیویٹ پیپر دینے کی پرمیشن مل گئی تھی۔ میں نے بہت خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ فوراً ہی میں نے ایک ٹیوشن ٹیچر بھی ہائر کر لیا۔ میرے لیے میرا بچہ بہت ضروری تھا، میں اس کے لیے ہی تو کما رہا تھا، بھلا میں اس پر نہ نظر ڈالتا تو وہ کس طرح لتاڑا جاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور وہ بہت زور و شور سے اپنی تیاری کر رہا تھا۔ رات رات بھر بیٹھ کر وہ برآمدے میں پڑھا کرتا۔ میرا دل بہت خوش تھا، اس لیے خوب دعائیں کرتا تھا کہ میرے بیٹے کو یا اللہ اتنا کامیاب کرنا کہ لوگ اس سے اتنے متاثر ہوں کہ اس کا کالا رنگ کسی کو نظر ہی نہ آئے، بلکہ سب اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے رہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ باپ کی دعا لازمی سنتا ہے اللہ۔ اس رب نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 9 کلاس کا امتحان ہو چکا تھا، اب صرف رزلٹ کا انتظار تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب اس کا رزلٹ آیا تو بطور کلاس ٹیچر خود مٹھائی لے کر آئی تھی ہمارے گھر۔ میں نے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، جبکہ حسن نے ان سے کلام تک نہیں کرنا مناسب سمجھا اور نہ ہی مٹھائی کو ہاتھ لگایا تھا۔ میں نے حسن کو 1-2 دفعہ اشارہ بھی کیا کہ تم ٹیچر سے بات کرو، کیونکہ وہ خاتون بار بار حسن کو پکار رہی تھی، اس سے سوال کر رہی تھی کہ بھلا تم نے ایسے کون سے نوٹس بنائے تھے کہ اتنے اچھے نمبر آئے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف مروتاً ہماری خاطر وہ برآمدے میں بیٹھا رہا۔ اس کا اتنا ریزرو بیہیویئر دیکھ کر وہ صرف آدھے گھنٹے ہمارے گھر بیٹھی تھی اور پھر چلی گئی تھی۔ وقت اور گزرا تھا اور میرے بیٹے نے میٹرک کا امتحان ٹاپ کیا تھا۔ پورا خاندان پریشان ہو گیا تھا کہ خدا کا احسان تھا کہ یا حسن کی محنت۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلے 9 میں اتنے اچھے نمبر اور اب میٹرک میں میری تو
باتیں بھی کھل اٹھی تھیں۔ ہر کلاس اسے ایڈمیشن دینے کے لیے تیار تھی، ہر کالج اسے ایڈمیشن دینے کے لیے تیار تھا، مگر اس نے اپنی مرضی کا کالج منتخب کیا اور اب بھی اس نے پرائیویٹ ہی امتحان دیے تھے۔ مجھے اس کا یہ انداز اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنا آپ اپنے کمرے میں مقید کر لیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ بجا اور حسن داخل ہوا۔ میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تو وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا میرے پاس آیا، بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے 50,000 روپے میرے سامنے رکھے تھے اور سر جھکا کر بولا تھا کہ بابا، میں نے آن لائن کمائے ہیں، میری پہلی کمائی۔ صرف آپ کا حق بنتا ہے اس پر کہ اس وجہ سے ہی آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی جو الماری میں کپڑوں کی تہہ سجا رہی تھی، اس نے بھی دنگ ہو کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ اچانک سے اس کو کیا ہو گیا؟ میں اس سے کوئی سوال پوچھتا اس سے پہلے ہی اس نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ ایک ویب سائٹ پر کام کر رہا ہے۔ وہ اب اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مجھے آج اپنی اولاد پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر اسے شاباشی دی اور اس کے پیسوں کو اس کو ہی تھما کر بولا تھا کہ یہ سب تم اپنے لیے سنبھال کر رکھو۔ کتابیں لینی ہوں یا پھر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم لے سکتے ہو۔ مگر اس نے صرف 10,000 روپے لیے تھے اور باقی سب کے پیسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا کہ انہیں بابا یہ ضروری نہیں ہے، گھر کا بہت خرچہ ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، صرف ایک کما کر گھر نہیں چلا سکتا۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی جاری رکھوں گا، پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ میں ضرور ترقی حاصل کروں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی، جس خوشی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کرنے کی حالت میں تھا۔ حسن نے ہمیشہ مجھے فخر ہی محسوس کروایا، کبھی بھی اس نے میرا سر جھکنے نہیں دیا تھا۔ اکثر میں لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے بیٹے جیسی اولاد پر باپ کو ملے وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ حسن نے انٹر میں میدان مار لیا تھا۔ مجھے انٹر میں بالکل امید نہیں تھی کیونکہ خاندان بھر کے بچے ایک ہی بات کہتے تھے کہ انٹر پاس کرنا بہت ہی مشکل عمل ہے، مگر میرے بیٹے نے انٹر میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کافی حیران کن تھا۔ میں نے حسن کے نام کے پیسے جمع کر لیے تھے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یونیورسٹی میں بھاری فیس جمع ہونی تھی، لیکن میں دنگ رہ گیا جب اس نے مجھے بتایا کہ بابا، مجھے کراچی کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی ہے، مجھے اب کسی بھی قسم کا پیسہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ خدا ایسا انعام بھی عطا کرتا ہے، میں حیران تھا۔ اگر اللہ نے اسے ایک عیب عطا کیا تھا تو اللہ نے اسے اتنا ذہین بنایا تھا کہ میرا بیٹا بلندیوں پر پہنچا جا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے 5 سال کیسے بیت گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اور میری بیوی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ان کی آن لائن جاب بھی برقرار تھی اور اس کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے بہت اچھے جی پی کے ساتھ اپنے تمام سیمسٹر پاس کیے اور اس کی جی پی اے اتنے اچھے تھے کہ تب ہماری گورنمنٹ اس کو گولڈ میڈل دینا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے یہ خبر آ کر مجھے بتائی تو اس دن میں سر جھکا کر خوب رویا تھا۔ میں نے اللہ سے اس کی پیدا ہونے کے بعد خوب شکوے کیے تھے کہ اللہ، بے شک تو نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں تیری اس نعمت پر شکر گزار ہوں، مگر تو نے اس کا رنگ کالا پیدا کر دیا اور اسے مجھے دونوں کو شرمندہ کر دیا۔ ہم معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں جی پائیں گے، لیکن میری سوچ نہایت غلط ثابت ہوئی۔ میرے بیٹے نے اچھے صرف اور فخر محسوس کروایا۔ ایک بار بھی اس نے میرا سر شرمندگی سے جھکنے نہیں دیا اور میری بیوی بہت عزت کے ساتھ آگے بیٹھے تھی اور باقی تمام طالبہ کے والدین پیچھے تھے، لیکن میرا بیٹا اول تھا اس لیے ہمیں بھی پہلی نشست سونپی گئی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے میں اور میری بیوی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ سامنے کوئی اور عورت نہیں، میرے بیٹے کی پرنسپل ہی کھڑی تھی جس کے ہاتھوں میں گولڈ میڈل تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا، جبکہ میرے بیٹے کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کے ہر کامیابی پر دل سے خواہش کی تھی کہ وہ مسکرائے اور خوشی منائے، لیکن وہ کبھی بھی خوشی نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ دیکھ کر انجانے میں میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے سر جھکا کر میرے بیٹے کو میڈل پہنایا تھا۔ اس کو نیچے اتر جانا چاہیے تھا مگر وہ بے اختیار مائک کی طرف بڑھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا اور اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا اور سب کو مخاطب کر کے بولا تھا، آج کے اتنے اہم دن پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی معصوم بچے کو
کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس معصوم کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے سامنے والا سمجھ نہیں سکتا۔ آج کے اس اہم دن پر ان تمام اساتذہ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح وہ معصوم بچے بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، ان کی بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کالے پیدا ہو رہے ہیں یا پھر لنگڑے یا کانے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آپ کوئی نہیں ہوتے ان معصوم بچوں کو جج کرنے والے۔ اس بات کا حق نہ آپ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتا، نہ ہمارا معاشرہ اس کا حق رکھتا ہے، اور نہ ہی ہمارا قانون۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے پرنسپل میڈم کی طرف دیکھا اور جو سر جھکائے کھڑی تھی، اچانک ہی پورا مجمع تالیوں سے گونج اٹھا تھا، جبکہ میرا بیٹا شکریہ ادا کر کے سیدھا ہمارے پاس آیا تھا۔ آج اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اور میری بیوی کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے بیٹے کو گلے لگایا تھا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا کہ مجھے تم پر ہمیشہ فخر تھا اور ہمیشہ فخر رہے گا، اور ہمیشہ تم دنیا کی سب سے اچھی اولاد ہو۔ اور واقعی بہت اچھا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بچے شادی کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میرا بیٹا جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہا۔ اس کو ایک بہت بڑی کمپنی نے اپنی جاب خود آفر کی تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ جب انسان پر مہربان ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کون ہے یا کون نہیں، کیا ہے، اور پھر بس نوازتا رہتا ہے۔ اور بے شک میرے رب کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔